سے لے کر انشاءاللہ ہمارا یہ 12:30 بجے درس جو ہے یہ آن لائن ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن درس جو ہے یہ بھرپور ہو، زیادہ سے زیادہ اس میں سننے والے ہوں۔ اس طرح انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ علم دے تو زیادہ سے زیادہ علم کو جو ہے وہ سمجھنے والے اور حاصل کرنے والے ہیں۔ اس علم کے اندر ایک لذت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ لگ جائے علم کے اندر کتنی لذت ہے تو وہ اپنے لشکر لے کر علم چھیننے کے لیے حملہ ہوتے ہیں، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو چھینی نہیں جا سکتی۔ یہ اگر علم کی دولت جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کریں تو یہ دولت بڑھتی ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ دونوں ہاتھوں میں جب ایک اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہو تو اسے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو، اور اس کا شکر یہ بھی ہے کہ اس علم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زبان کی دولت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اسی طرح میں نے یہ دعا بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے مانگی ہے کہ اللہ انی سالوں کا علم لا ينفع، اے اللہ مجھے ایسا علم نہ دے، میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدے مند ہو۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ علم کا فائدہ مند ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ کام نبیوں کا ہے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا ہے کہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو جو ہے وہ لوگوں کو پہنچا دے اور واضح طور پر پہنچا دے۔ تو یہ اس علم کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اے اللہ اس دل سے مجھے پناہ دے دے، یعنی میرے دل کی حالت یہ نہ ہو جو دل جو ہے اس کے اندر اللہ کی باتیں سننے سے خشوع پیدا نہیں ہو۔ اور یہ اصل میں نے 2 حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں، تو ایک حدیث میں ہے کہ من نفس لا تشبع، اے اللہ مجھے ایسی جان سے جو ہے وہ پناہ دے دے جو دنیا کی نعمتوں پر جو ہے وہ کبھی سیر نہ ہو، یعنی کبھی وہ مطمئن نہ ہو کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں میرے لیے کافی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ مجھے اس آنکھ سے پناہ دے دے جو آنکھ جو ہے وہ آنسو نہ بہائے، من عین لا تدمع، جو آنکھ جو ہے وہ آنسو نہ بہائے، اللہ مجھے اس آنکھ سے پناہ دے۔ ومن دعاء لا یستجاب لها، اے اللہ مجھے اس دعا سے بھی پناہ دے دے جو قبول نہ کی جائے۔ یہ حدیث جو ہے یہ دعا کی صورت میں بڑی ہی اہم حدیث ہے، اگرچہ اب اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے قرآن کی یہ آیت بھی جو ہے وہ بہت بڑی معاون ہوتی ہے۔ میں ماشاءاللہ عمر کی 8 دہائیاں پوری کر چکا ہوں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ مجھے خاص طور پر وہ چیزیں جو میں نے اپنے بزرگوں سے اپنے استادوں سے سیکھی ہیں اس حال میں جب کہ میں نوجوان تھا، الحمدللہ وہ چیزیں میرے لیے محفوظ ہیں، اور جو نہیں محفوظ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کتابوں سے کچھ فائدہ حاصل کر کے انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے لیے بیان کی جائیں گی۔ اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے آپ کو پڑھانے کی توفیق دے کہ آپ جو ہے وہ دین اور شریعت سے پوری طرح جو ہے وہ آگاہ ہو جائے۔ میں نے ابھی ایک لفظ کہا ہے دین، دین کے کئی معنی ہیں،
لیکن اگر ان تمام معنوں کا ہم خلاصہ نکال لیں تو دین سے مراد جو ہے وہ اللہ سے ایک گہرا تعلق ہے، اس طرح کا تعلق جس میں انسان اللہ کی ہدایت کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے دین کا ترجمہ عربی کتابوں میں ہے انقیاد، یعنی اللہ کی ہدایت کا پابند ہونا جو ہے اسے انقیاد کا کام چل جائے گا۔ تو اللہ کی ہدایت کا پابند ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کر کے ان کی دعا قبول کی تھی، اور زکریہ علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی ہے تو اس وقت دعا ان کی تو یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے دے جو میری وارث ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے ساری جوانی جو ہے وہ دعا کرتے رہے، دعا قبول نہیں کی۔ لیکن جس وقت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکیں، اور ان کی بیوی بھی ہے ظاہر ہے جس سے اولاد پیدا نہیں ہوئی، وہ بانجھ تھی۔ تو زکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اے میرے رب میری ہڈیاں تو کمزور پڑ گئی ہیں، بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس طرح قوا جو ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہڈیاں جو ہے وہ انسان کی اصل قوت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں ایک تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ قوتیں جو اولاد کے لیے ہوتی ہیں، وہ ساری قوتیں جو ہیں وہ اس طرح سے اب تو علامت کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ سفید ہو کر چاندی کی طرح چمک رہا ہے، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے سے جو ہے وہ شعلے مار رہا ہے۔ یہ اصل میں ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی حالت میں جو ہے وہ اتنا زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر شعلہ مارتے ہیں۔ تو کہا کہ میں یہ بھی ساتھ اتر پیش کرتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں تو یہ مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا تمہیں مانگ کر اس سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اصل میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، اور الحمدللہ آج بھی میری کوشش یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں، اور اس وقت میری سب سے بڑی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو نے مجھے علم دیا ہے وہ علم جو ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اور جو چیزیں مجھے بھول رہی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اے اللہ مجھے وہ چیزیں یاد کرا۔ ویسے الحمدللہ جن وقتوں میں نے علم پڑھا ہے اس وقت میں بھرپور جوان تھا، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جوانی کی وجہ سے چیزیں کم بھولتی ہیں۔ بہرصورت اللہ کی آزمائش دونوں طرح، جو اللہ نے نعمت دی ہے علم کی اس پر اللہ کا شکر، اور جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا اور بیماریوں کی وجہ سے اس پر صبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی جو ہے وہ توفیق دے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس درس میں زیادہ سے زیادہ سوال کریں، لیکن چونکہ سوال کو کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا، اور سوال کا جواب جو ہے وہ کتنا علمی ہے، وہ اتنا بھاری ہے جس کو دوسرے نہ سمجھ سکیں، میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح میں نے علم پڑھا ہے اس طرح میں دوسروں کو بھی علم دوں۔ میں اس میں اللہ کی ایک نعمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے تایا محمد روٹی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمد حسین میرے والد، ان دونوں نے 1956 کے اندر جو ہے وہ اپنی درسگاہ کھولی۔ اب درسگاہ کے اندر جو پہلی کلاسیں تھیں وہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء اس درسگاہ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں وہ کتابیں پڑھا دی جائیں جو کتابیں جو ہیں وہ علم کی بنیاد ہوتی ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے علم کو پختہ کر سکیں۔ اصل میں یہ تکمیل علم کی کلاس تھی۔ تو اب میں چونکہ بیٹا تھا اور والد صاحب کو یہ بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ان چیزوں کو سیکھے،
لیکن میری عمر چھوٹی تھی، میں نے ابھی ابتدائی کتابیں بھی نہیں پڑھی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو والد صاحب کو جو ہے وہ جو نعمت دی تھی، اس کے متعلق ہمارے اہل حدیث اہل علم کہتے ہیں کہ اس اہل حدیث گروہ کے اندر دو عالم ایسے ہیں جو مشکل سے مشکل چیز کو آسان بنا کر سکھا دیتے تھے۔ ایک حافظ اللہ غازی پوری سید عظیم حسین کے براہ راست شاگرد، اور ایک حافظ محمد حسین روپڑی وہ کہلاتے نہیں تھے، اس لیے میں روپڑی آپ کو کہتا نہیں، لیکن اگر خاندان میں تو حافظ اللہ روپڑی کی وجہ سے وہ بھی روپڑی تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ حافظ اللہ روپڑی تھے نہ والد صاحب روپڑی تھے۔ حافظ اللہ صاحب بھی روپڑ کو تقریباً 10 سال پہلے چھوڑ کر امرتسر میں آ گئے تھے، پہلے بھی وہ امرتسر میں تھے، اس لیے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا اس تقسیم کے وقت وہ ان کو امرتسر میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جانوں کو جو اس وقت ضائع ہو گئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت نصیب کرے، اور حافظ صاحب کو جو ہے وہ جو انہوں نے سبق دیا اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ ان کے 11 بچے سمجھ لیں، ان کے 11 بچے شہید ہوئے۔ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے 11 بچوں کی شہادت، اس میں اور رشتے دار بھی تھے، مطلب ان کے ساری کی بیوی بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی، تو اس طرح 11 افراد ہمارے جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو شہید ہوئے۔ حافظ اللہ مقدس روپڑی کیا تھے میں اس تبدیل نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات جو پہلی دفعہ جو لوگ مدینہ منورہ گئے تھے وہ ہمارے دو ساتھی تھے، ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ اور مولانا عبدالسلام کے نانی رحمہ اللہ، یہ میرے خاص ساتھی تھے۔ ان کو جو ہے وہ 1963 کے اندر جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں، اور اس وقت آپ سب کا تو روپڑی صاحب نے دنیا کے رواج کے مطابق جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو بلایا تھا۔ اس مجلس کے اندر مولانا مودودی شریف تھے، مولانا اسماعیل سلفی گجرا والے وہ بھی شریف تھے، اور مولانا عطاء اللہ علیوی شریف تھے، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء اور شریف تھے۔ آپ محمد گولڈنی رحمۃ اللہ علیہ کو میں خاص طور پر اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ تدریس کے اعتبار سے وہ حافظ اللہ روپڑی کے تقریباً محمد اللہ سمجھے گا۔ تو حافظ محمد گولڈنی صاحب چونکہ سب سے بڑے عالم تھے، اور ان علماء میں مولانا عطاء اللہ علیوی ہوں یا مولانا محمد ابو ہوں، ان کے وہ استاد بھی ہیں، اس لیے انہیں موقع دیا گیا خطاب کا۔ انہوں نے اس میں جو خطاب کیا اس خطاب میں یہ کہا کہ حافظ اللہ روپڑی کو ایک اللہ تعالیٰ نے امتیاز دیا ہے جو کسی کو حاصل نہیں، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ حافظ اللہ روپڑی نے ہر علم جو ہے اس علم کے ماہر امام سے سیکھا، یعنی اس زمانے میں جو اس علم کا امام تھا حافظ اللہ روپڑی نے علم تقریباً 25 سال انہوں نے علم پڑھا ہے، اور اس کے اندر جو امام فن تھا اس سے تو علم سیکھتے رہے۔ ہمارے یہاں اب یہ علم جو ہے بہت اہمیت ختم کر گیا ہے منطق فلسفہ، لیکن اگر یہ علم نہ پڑھے ہوں تو آپ ابن تیمیہ ابن قیم کو نہیں سمجھ سکتے، امام غزالی کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے ان علوم کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ اب ان کی گفتگو سمجھنے کے لیے ہمیں ان علوم کی ضرورت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ والد صاحب نے جو منطق پڑھائی وہ بہت ہی شاندار طریقہ سے بن کر، اور میرے چونکہ ساتھی تھے بڑے بڑے علماء، دو کو تو آپ جانتے ہو کہ آپ اپنی بات روکنے کے لیے سے تقریباً 22-23 سال بڑے تھے، میرے چچا جات میں تھے، اور ایک حافظ مولانا محمد تجمل پوری جو تجمل پور کے تھے، لیکن انہوں نے مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوری کے ساتھ ترمذی کے اندر کام کیا تھا۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوری جو ہیں وہ نابینا ہو، تو نابینا ہونے کی حالت میں جن دو شخص نے ان کی بصور بدل کی، ان میں مولانا محمد تجمل پوری اور ایک مولانا عبید اللہ تجمل پوری، عبید اللہ مبارک پوری، یہ دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے تو اس کو راضی کو مکمل کیا۔ تو
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا امتیاز ہے کہ ایک استاد کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس طرح چمٹ جائے. تو کیونکہ مولانا محمد منظور بھی میرے ساتھی تھے، پھر بعد میں ہماری درسگاہ میں شیخ الحدیث رہے. تو مولانا محمد منظور اور حافظ مفضل روکڑی یہ میرے ساتھ تھے. اور والد صاحب کو یہ احساس تھا کہ اور بھی بڑے بڑے عالم تھے. والد صاحب کو یہ بڑا احساس تھا کہ اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. میری بنیادی تعلیم تو تھی، دینی تعلیم تو ہوئی تھی. والد صاحب پھر مجھے کرتے یہ کہ ہم یہاں سے بس میں جاتے 1 گھنٹہ لگتا چوک بات جانا تک پہنچنے میں. تو والد صاحب اس میں مجھے وہ تمام باتیں جو پرانی ہوتی وہ خلاصہ اس کا بیان اور سمجھاتے. تو اس طرح سے مجھے وہ بات جو ہے اس کا خلاصہ سمجھ آ جاتا. کل تھا بڑا ذہین اور بات کو سمجھنے میں بھی الحمدللہ ذہین تھا، یادداشت بھی اچھی تھی. اور اس کے بعد پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب پڑھتا تو بعض دفعہ جو ہے وہ میں نے جو وہ مسئلہ سمجھا ہوتا تھا میں کوئی نہ کوئی سوال کی صورت میں وہ بات جو ہے وہ بیان کرتا. تو والد صاحب جو ہے میرے سوالوں کی بڑی جو ہے وہ اہمیت سمجھتے تھے کہ بھئی جو سوال کرتا ہے اسے علم سمجھ آتا ہے. اس طرح سے میں نے سوالات پہ بہت کرتا تھا، بلکہ کئی دفعہ جو ہے میرے ساتھی کہتے تھے کہ سبق موقع ہو جاتا ہے، لیکن بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سوالوں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر واپسی پر مجھے وہ سبق جو ہے یاد کرا. اب 3 دفعہ میں نے ہر سبق پڑھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں تو مجھے یاد ہو گئی. جو بنیادی کتابیں تھیں نا وہ مجھے ساری تقریباً اس طرح تھی کہ حفظ تھی. تو میں اس دفعہ آپ کو مثال بتانے کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں صرف میں بہت اہم ہوتی ہیں وہ ایک تو ہوتے ہیں وزن. جو شکل ہوتی ہے نا اس کو وزن کہتے ہیں صرف میں. تو وزن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ایک اہمیت ہوتی ہے کہ یہ شکل جو ہے یہ بدل جائے، سیگا بدل جائے. اب یہ سیگے کا بدلنا جو ہے یہ عربی زبان کا بہت بڑا مارکت والا مسئلہ ہے. سیگا اگر بدل جائے تو اس کے ساتھ پھر مخصوص معنی پیدا ہوتے ہیں. اب جیسے آپ کہتے ہیں احسان. احسان کا معنی ہے کسی کے ساتھ ایسی نیکی کرنی جو بہترین نیکی. اور ایک ہے استحسان. یہ سیگا بدل گیا ہے. وہ احسان باب افعال ہے اور یہ باب استفعال ہے. اس کا معنی ہے کسی سے اچھائی طلب کرنا، کسی مسئلے میں جو بہترین صورت ہوتی ہے اس کو جاننا. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. قرآن مجید میں اللہ نے ان اہل علم کا ذکر کیا ہے جو بات کو سنتے ہیں اور اس بات کو لے کے اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے نا وہ حاصل کرنا. کیا مطلب اس کا جو بہترین مفہوم ہے نا وہ حاصل کرنا. میں نے آپ کو بتایا کہ عربی زبان کا بہت بڑا مارکا یہ ہے. تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ 2 چیزیں جو ہے والد صاحب نے مجھے حفظ کرنا. یہ کتاب ماشاءاللہ یہاں موجود ہے جو والد صاحب نے لکھنی شروع کر دی. اس کتاب کے اندر شرح تھی. تو والد صاحب نے کہا اس کا مطلب پڑھتے ہیں وہ چونکہ عربی میں تھی. ہمارے ہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ فارسی زبان میں ہے. اس میں سمجھ تو اس کا نام ہے اصول اکبری. تو انہوں نے مجھے جب پڑھائی تو اصول اکبری پڑھی اور اصول اکبری جو ہے وہ مجھے تقریباً حفظ تھی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. مثلا یہ قاعدہ جو ہے کہ آپ جب یومنو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یومنو بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے جب آپ قراتیں سنتے ہیں تو اس میں کہیں یومن ہے اور کہیں یومن ہے. تو یہ قراتیں جو ہے وہ آپ جب پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے جواز کی کیا دلیل ہے؟ عربی زبان کے قواعد. اب میں یہ قاعدہ جس کے اندر آپ یومنو پڑھ سکتے ہیں تو آپ مجھ سے سن لیجیے. الحمد الساکنۃ یجوز قلبها بأخت حرکت ما قبلها وإن لم تكن حمدۃ وإلا يجب إذا كانتا في كلمة وإلا لم يجب وشد الحذف وجوبا في خذ وكل وجوازا في مر وهو أفصح من قول كوأمر فأمر من ومر فمر. یہ قاعدہ ہے یومنو کا اور آمنا کا قاعدہ ہے. یہ الحمدللہ بڑھاپے کی وجہ سے اب بات چیزیں بولنی شروع ہو گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں یاد ہیں. اس طرح میں نے آپ کو شکلیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو ثلاثی مجرد جو فعل ہوتا ہے اس کے
बस्तर की कितनी शक्लें हैं, वो तकरीबन 70 के करीब शक्लें हैं, वो भी मुझे पता है। अब आप सुन लें, हमदुन, शुक्रुन, बिशरुन, शारतुन, शेरतुन, शोरतुन, फराहुन, यबारुन, सुरन, वहुमुन, अनसतुन, क़ियामुन, इबामुन, दलालतुन, दिलालतुन, दुलालतुन, सनियतुन, रकूबुन, वक़द युक्सर फ़ी नाबिज़्युहुम, रूहतुन, उलूहियतुन, वक़बा, फ़िक्रा, नौमा, ख़तफ़ा, खैतफ़ा, खंतरा, ये 70 वज़न है तकरीबन। और मुझे 216 वज़न सिर्फ मुशब्बा के लिए आती है। तकरीबन मुझे ये किताब दी, मैंने ये किताब सारी अपने कलम से लिखी है। वालिद साहब बहुत हो गए कि मैंने उनके तो मेरे ख्याल में 20-25 सफ़े हैं, लेकिन उनका ख़त मालूम हो रहा है कितना शानदार है। तो बाकी सारा मैंने अपने हाथ से लिखा, तो अरबी ज़ुबान से इस तरह मुनासबत पैदा हो गई। तो मैंने आपको ये बताया है कि मुझे मौका ये मिला कि मैं बड़े उलमा के साथ पढ़ता था, कि मुझसे 25-25 साल 30-30 साल बड़े थे। तो वालिद साहब मुझे 3 दफ़ा सुनता था। अब ज़ाहिर है कि ये बात जो है किसी और को असर नहीं, हत्ता कि मुझे याद है कि तलखीस मुफ्ता जो है वो हस्पताल तो रोटी का दिन और बड़ी तरफ लगा होता था, क्योंकि मेरे वो तायदाद थे। तो इसलिए तलखीस मुफ्ता जो किताब है उसके अंदर हमने बलागत पढ़ी थी। तो हस्पताल तो रोटी कहते हैं कि मुझे ये बलागत का सबक जो है दोहरा दो। उस वक्त मैं अपने फ़िलहाल काम में मेरा देर लगा हुआ था, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। तो फिर हस्पताल तो रोटी को मैं बलागत बात भाई रखते, कोई और आदमी आ जाता तो उनसे इंतज़ार करना पड़ता बात से, जब तक मैं आपको बता उर्दू को सबक ना सुना देता उस वक्त तक बात भूल जाती। इस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया। और मैं अपनी जगह आपको बताऊँ कि ये मौका बहुत अजीब होता है कि इंसान जो चीज़ पढ़े उसको पढ़ाने लगे। मुझे याद है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो चूँकि मैं यहाँ 6-7 साल पढ़ा कर गया था, इसलिए मुझे तो किताबें आती थी। और वहाँ तो हमें दाखिला मिला था वो ग्रेजुएशन थी। तो ग्रेजुएशन का माना 13वीं क्लास। तो 13वीं क्लास में हमें दाखिला मिला, तो हमारे साथ जो लड़के होते थे अभी वो छोटी उम्र के होते, तो इसलिए जो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ छोटी उम्र के लोग थे वो मुझसे पढ़ने लगे। हम आ जाते थे मस्जिद नबी के अंदर, तो मस्जिद नबी के अंदर जब आते तो फिर मुझसे पढ़ते। उनमें ख़ास तौर पर जिस शख्स को आप जानते हैं वो है मौलाना मोहम्मद सल्फी, जामिया सत्तारिया के वली। तो ये ज़रा कमज़ोर थे, तो ये मुझसे पढ़ते, बाकी और जो मेरे साथी थे वो भी आ जाते। मैं उनको हिदायत मिलते हैं। ये किताब जो थी बड़ी मुश्किल थी, इसमें फ़िक़्ह का तकाबुल पढ़ना। तो इस तरह अल्लाह ताला जब मौका देते हैं कि इंसान को जो है वो इल्म भी कराया जाता है। मैं आपको जिस तरह अल्लाह की ये नेमत बताई है ना, कि वालिद साहब ने मुझे 3 दफ़ा पढ़ाया है। इस तरह हुआ ये कि जब मैं पढ़ाने लगा तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और ताया जान जो है वो हम उनको ताया जान कहते थे, उन बेचारों ने बड़ी मेहनत की। सबसे पहले तो यहाँ आते थे, यहाँ आकर जो हमारी ख़वातीन थी उनको पढ़ाते थे कुरान मजीद की तफसीर। और फिर उसके बाद यहाँ दुआ करते थे, तकरीबन कम अज़ कम पौना घंटा उनकी दुआ होती। और बड़े से बड़े शख्सियत अगर यहाँ आ जाती तो वो दुआ नहीं छोड़ती। रोज़ाना उनकी 2 रकात की इशराक होती और उसके बाद वो दुआ करते पौना घंटा। मैं भी उसमें शरीक होता और उसके बाद फिर मुझे साथ ले जाते चौक दालगरा में। तो चौक दालगरा में फिर मैं अपने साथियों के साथ पढ़ता। वैसे अब बात चूँकि तारीखी है इसलिए हर्ज कोई नहीं है। उस वक्त मेरी क्लास ऊँची थी क्योंकि मैंने वालिद साहब से पढ़ा हुआ था। तो मेरे साथी थे अब्दुल वकील अलवी और हाफिज़ सनाउल्लाह, हाफिज़ वहीद, हाफिज़ मकबूल और इस तरह के जो साथी थे मौलवी अब्दुलसलाम कैलानी, वो हाफिज़ वहीद के साथी थे। तो एक गोया कि ये एक से पीछे पढ़ते थे, मैं आगे था। तो इस वजह से जो है वो फिर हाफिज़ सनाउल्लाह को हाफिज़ मुक़द्दर को मुझे मंतक पढ़ानी शुरू की कि मुझे पढ़ाने से ये याद हो। तो हाफिज़ रोटी के फिर वही मसले कि आज जलसा है गैब है, तो जब जलसा होता गैब होता तो फिर अफसनाउल्लाह वगैरह को मैं पढ़ाता। इस तरह जो है वो अफसनाउल्लाह को पढ़ाने का मुझे मौका मिला। वैसे मैं बताता उनका उस्ताद नहीं, लेकिन मैंने आपको इसी बता दिया ताकि तारीख आपके सामने रहे। किताबा जो मदनिया है ना अफसनाउल्लाह का, उसके अंदर बेशुमार मजमून जो है वो मेरे हैं। क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम किया। अल्लाह उनको और भी इल्म दे, लेकिन
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایک چیز حاصل کیا. افسانہ اللہ صاحب کا ماشاء اللہ آپ سب بہت اچھا ہے اور میری سوچ اچھی ہے. بس اس طرح سے ہم مل کر کام کرتے رہے ہیں، لیکن ہم سے کوئی کام مکمل نہیں ہوا. ہم نے بخاری پر کام شروع کیا تھا. اس وقت یہ حسین کی ماں جو ہے وہ بخاری پڑھنے لگی تو ثناء اللہ اور میں دونوں مل کر ان کو پڑھاتے تھے. تو وہ میں لکھتا تھا بخاری میں جو اضافے کرنے ہوتے اور اب ثناء اللہ زبانی بات کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے یہ قصہ بخاری کا بھی مکمل کیا ہوا ہے، لیکن ساری بخاری کی. لیکن اس میں ایسی بات ہے کہ جو باتیں جو ہیں وہ علمی ہوتی ہیں نا وہ تقریباً پہلے اس میں بہت ساری آ جاتی ہیں. لیکن بخاری کا کام یہ نہیں ہے. بخاری کا جو کام ہے اس کے آخری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ بخاری ایک سال میں ختم ہوتی ہے اس لیے لوگ جو ہیں وہ بخاری جو ہے اس کا آخری حصہ نہیں کرتے. اور آخری حصہ جو ہے وہ معرکۃ الراء ہے جس میں امام بخاری نے دیگر لوگوں پر نقد کیا ہے. یعنی انہوں نے اختلاف کیا ہے اور اختلاف کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بات کیوں درست ہے اور فلاں بات جو ہے وہ کیوں غلط ہے. اس لیے جب میں نے کل جو ہے وہ اپنے لائبریرین سے کہا کہ مجھے کتاب دے دو بخاری کی شرح، انہوں نے جو مجھے شرح دی وہ کتاب الحیل سے شروع ہوئی تھی. میرا خیال تھا کتاب الحیل سے میں پڑھوں کیونکہ کتاب الحیل کے اندر امام بخاری نے غضب کا کام کیا ہے. تو اب جیسے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اہل حدیث کے لیے سب سے خطرناک ظاہری ہوتے ہیں جو ظاہر لفظ کو لے کر جو ہے وہ اس کے فقیر ہو جاتے ہیں. اور حنفی جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ہیلوں سے ہوتے ہیں کہ ہیلے بہت استعمال کرتے ہیں. ہیلے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ہیلا کر کے اپنا بچاؤ کر لینا یا کوئی اپنی مرضی پوری کر لینا. تو بار سے میں نے یہ جب شروع کرنی تھی تو اس میں کتاب کو اقرا آ گئی. میں نے کہا نہیں اب یہ جلد جو ہے یہ 15ویں جلد ہے اور 100ویں جلد، ان دونوں میں جو اہم بات ہیں میں وہ جو ہے وہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آپ میں سے جو لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ پڑھ لیں میں انشاءاللہ انہیں پڑھا بھی دوں گا. لیکن یہ ہے کہ سارا جس کی مرضی ہو وہ بیٹھے اور جس کی مرضی ہو وہ نہ بیٹھے، لیکن سوائے علماء کے علماء ہیں نا یہاں کی وہ انشاءاللہ میرے ساتھ شریک ہوں گے. اس لیے کہ وہ بھی میرے ساتھی بن کر جو ہے وہ اس کام کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. پھر اس چیز کو جو ہے وہ بعد میں تصنیف کر کے تو تیار کر دیں گے. اس لیے کہ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا اور جن لوگوں کو اس کا احساس ہے رسول اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. ابو الاشبال پہلے انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے تو ابو الاشبال جو ہے وہ یہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے. صغیر احمد ان کا نام تھا، ابو الاشبال ان کا نام تھا. شبل کہتے ہیں شیر کی اولاد، تو وہ کہتے تھے میرے سب بیٹے جو ہیں وہ شیر کی اولاد. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. اب تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ویسے وہ شیخ الحدیث رہے ہیں کراچی میں دارالحدیث بن گیا. اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے تو پھر وہیں ساری زندگی گزار دی. رابطہ عالم اسلامی میں جو ہے مکے کی حیثیت سے تو اس سے انہیں بڑا پیار تھا. مجھے کہنے لگے کہ بخاری کا جو آخری حصہ ہے نا کتاب التوحید کس طرح اس کی شرح کرنا تھا. تو انہوں نے پھر وہ شرح مجھے دی. کہنے لگے یہ شرح جو ہے یہ مولانا عبدالحق ہاشمی ان کے بیٹے عبدالوکیل بھی ہیں اور ان کے ایک بیٹے زاری بھی ہیں عبدالراب زاری ہیں. عبدالوکیل جو ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے، ان کو فارغ ہے مکہ مکرمہ، بڑے اچھے خطیب ہیں. تو یہ انہوں نے ابو الاشبال صاحب نے کہا کہ مولانا عبدو صاحب کی تنخواہ میں دے دیا کروں، یہاں سے دے دیا کروں گا اور آپ جو ہے وہ ان کو لگا دیں. تو فیصل آباد میں تھے مولانا عبدو صاحب، میرے استاد بھی تھے، میں ان کو بلا لیا اور ان کی خدمت کے لیے میں نے قاری عبدالحلیم صاحب کو اوپر بیگم سمیت رکھا تاکہ وہ ان کے کھانے کا ایک کمرے میں وہ رہائش کرتے تھے، دوسرے کمرے میں وہ کھانا وغیرہ تیار کرتے تھے. تو اس طرح ماشاء اللہ کوشش ہے کہ بڑھاپے میں ان کو کھانا ایسا مل جائے گا. یہ وہی بات ہے کہ شوگر ان کی 400 رہتی تھی 400 اور بلڈ پریشر ان کا تقریباً 250 رہتا تھا. اور یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کو فوراً فارغ ہو جائے، لیکن وہ فارغ ہو سکتے اور اتنی کام کرتے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو مولانا عبدو صاحب
یہ وہی ہیں جنہوں نے اشرف اللہ واشی لکھا ہے. اس لیے جو شخص اشرف اللہ واشی کو پڑھ رہا ہے وہ ذرا سوچ کے پڑھے, کہیں ہے نا یہ نہ ہو کہ جو بات صحیح تھی وہ اس کی غلط نکل آئی. اس لیے یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں ایک صاحب جو ہے وہ اشرف اللہ واشی کو پڑھ رہے ہیں غلطیاں نکالنے کے لیے, تو کہیں یہ نہ ہو ساری غلطیاں ان کی ہو جائیں. اب دوسرا کمپنی شاید نہیں ہے مجھے خیر ہے. اچھا خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب فٹھار یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو موقع دیا وہ یہ دیا کہ جب میں نے یہ علم دوبارہ پڑھانا شروع کیے والد صاحب کی وفات کے بعد, میں نے بتایا کہ اب اللہ صاحب کو ساتھ لے جاتے تھے, تو پھر میں نے اس دوران میں حافظ ثناء اللہ وغیرہ میرے ساتھی تو ہم نے مجھے انہوں نے سب سے پہلے مشکات پر لگا دیا. میں نے مشکات نہیں پڑھی تھی, میں نے مغربی پڑھی تھی. بھائی تم نے تحریر کی کتاب ہے مغربی, میں نے وہ پڑھی تھی. ورثہ میں مجھے وہ پڑھائی تھی. تو مشکات میں رہی تھی پہلے جب مشکات کے ساتھ پڑھ لو تو آدھی مشکات میں نے میرا ثناء اللہ والا کے ساتھ پڑھی ہے. اس طرح یہ میرے ساتھی بن گیا. اگلے سال عبداللہ صاحب کہتے گئے کہ میرے کو بات کرنا حدیث کی ایک کتاب پڑھا دیجیے تو کوئی بات نہیں, اب تم بخاری پڑھو. افسر الرحمان مدنی نے چونکہ تو میں مدنی نہیں تھا, افسر الرحمان نے چونکہ بخاری پڑھنی ہے اس لیے اب آپ بخاری پڑھنے چلے پھر اس کے بعد آپ بخاری پڑھاتے ہیں. پھر بعد میں ثناء اللہ وغیرہ نے ایک کتابیں جو ہے مولانا عبدال صاحب سے مولانا مفاحت سے ان لوگوں سے کتابیں بھی پڑھی. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مجھے جو اللہ نے بہت موقع دیا نا وہ یہ دیا کہ میں جب پڑھاتا تھا نا کتابیں میں نے عموماً اپنی زندگی کے اندر جو اہم کتابیں ہیں نا وہ میں نے پڑھی. ایک ایک کتاب ہر مضمون کی ہر فن. تو اس لیے مجھے بعض عبارتیں جو ہیں وہ بڑی مشکل اور مجھے سے نہیں ہوتا تھا میرا پڑھانے کے لیے. میرا مزاج بھی والد صاحب کی طرح تھا, جب تک والد صاحب کہا کرتے جب تک ایک انسان ایک بات کو 50 دفعہ بیان نہ کر سکے, 50 طریقوں سے بیان نہ کر سکے, اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک بات کا پتہ ہے اس کو آپ بیشتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. مطلب مسجد ابن تیمیہ کا واقعہ ہے, ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے کوئی ان کو مشکل پیش کی, انہوں نے اس کے 60 جواب دیے. ابن تیمیہ کے دادا ہے مسجد ابن تیمیہ, ان کا لقب بلد ہے اور ابن تیمیہ کا لقب ہے شیخ الاسلام. ان کے والد کا نام ہے عبدالسلام اور ان کے دادا کا نام ہے عبدالحلیم. ایسے ہی میں شاید ان کے والد کا نام عبدالحلیم ہے, عبدالحلیم باپ کا نام ہے اور دادا کا نام ہے عبدالسلام. وہ مسجد ہے. چلیے شہر ماشاء اللہ. اب اس طرح کی چیزیں جو ہے مجھے موالتا لگتی ہیں, آپ نے پوری کرنی ہے, میں نے اس لیے آپ کو بتایا. آپ جو ہے وہ الحمدللہ, لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جس طرح کل آپ اس پر بڑے خوش ہو رہے تھے نا, تو بہت آج فائدہ ہوا ہے. تو میں نے اصل میں والد صاحب مجھے مسجد ابن تیمیہ کی کتاب منتقا اس لیے